اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آخر ہو تلوا تیرا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وہ فیض ملا سرکار غوث العظم دستگیر کو کہ سارے نبیوں میں ممتاز امام الانبیاء کی ذات ہوئی کہ جس طریقے سے کائنات نبوت میں اللہ نے سب سے بڑا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام آیا کہ مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے ان کی امت میں سرکار غوث العظم دستگیر کو سارے ولیوں کا سردار بنایا۔ آپ جانتے ہیں یہ سرداری جو ملی ہے یہ مصطفیٰ صلی والسلام کی نسبتوں کے صدقے سے ملی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہم نے یہ جملہ بارہا سنا ہے مگر آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہم نے مختصر سے وقت میں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے خلیفہ بنے، مگر یہ خلافت صرف آدم پر ختم نہیں ہوئی، ہر نبی اپنے اپنے دور میں اللہ کا خلیفہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب اللہ کے خلیفہ تھے، وہاں سے لے کر کے حضور علیہ السلام کی ذات آئی وہ بھی اللہ کے خلیفہ بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری دور کے اختتام پر اپنا خلیفہ اور نائب حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا، اس کے بعد حضرت عمر بنے، اس کے بعد حضرت عثمان بنے، اس کے بعد حضرت مولا کائنات بنے، اس کے بعد حضرت امام حسن بنے، اور اس کے بعد یہ جو ہے سلسلہ خلافت کا چلتا رہا اور وہ دور بھی آیا جب 470 ہجری میں سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خلیفہ بنے، اس لیے کہ اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خلیفہ بننے کے لیے اللہ کا دیا ہوا علم ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام زمانے میں ممتاز تھے تو صرف علم کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ کیا، علم کی وجہ سے مٹی سے بنے مگر فرشتے سجدہ کر رہے ہیں علم کی وجہ سے۔ اب سرکار غوث العظم دستگیر کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے تو ولایت ان کے پاس ہے، علم ان کے پاس ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہے، کائنات میں قدرت ان کے پاس ہے، آسمانوں پر حکومت ان کے پاس ہے، ملائکہ پر سرداری ان کے پاس ہے، جنوں کی حکومت ان کے پاس ہے، انسانوں کا پیار ان کے پاس ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار غوث العظم دستگیر اپنے زمانے میں نہیں بلکہ اپنے زمانے کے بعد جو ولی قبل تھے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ ادب کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ عبد القادر اللہ کا خلیفہ ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں عبد القادر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب عبد القادر اللہ کا خلیفہ ہے، مقام کیا ہے؟ اس لیے کہ کائنات نبوت میں اللہ نے سب سے زیادہ کثیر تعداد میں امت اگر کسی نبی کو عطا فرمائی ہے وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ ہے، اور امت مصطفیہ میں اگر کسی کو اللہ نے سب سے زیادہ مریدین عطا فرمائے ہیں تو وہ سرکار غوث العظم دستگیر کی بات ہے۔ آج ہم جو کھڑے ہیں ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں، یہ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ غوث العظم دستگیر نے ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیا ہے۔ وہ اور دل ہوتے ہیں جسے نہ نبی پسند کرتا ہے نہ ولی پسند کرتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ولیوں کے سردار عبد القادر نے ہمارے دل کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے، ہم ان کی محبت میں آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں صفیں لگیں گی، 120 صفیں لگیں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں 80 صفیں صرف میری امت کو ہوں گی۔ کیا مطلب ہوا؟ کثرت امت مصطفیٰ کو عطا کی گئی، کثرت مریدین عبد القادر۔ رسول پاک نے غوث پاک کی مجلس میں فرمایا تھا موسیٰ کیا تمہاری امت میں بھی کوئی عبد القادر جیسا میرا امتی موجود ہے؟ تو موسیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری امت میں کیا کسی بھی نبی کی امت میں اللہ نے عبد القادر جیسا ولی نہیں عطا فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی ولی کو مصطفیٰ جیسا نبی نہ ملا، کسی بھی نبی کو مصطفیٰ جیسا ولی نہ ملا، اور جب مصطفیٰ جیسا نبی نہ ملا تو کوئی ولی اتنا بڑا پائے گا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر اور ان کے نقشے پا پر چل کر کے غوث العظم دستگیر کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اب آئیے خلافت کی بات کرتے ہیں۔ خلیفہ
ہر دور میں صاحب علم ہوا کرتا ہے. اب یہ خلافت سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی. اب جانتے ہیں غوث العظم نے خلافت بانٹی، سب جگہ بانٹی. غریب نواز نے فرمایا تھا یا عبد القادر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ مجھے بغداد حکومت عطا فرما دے. آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا دار حکومت کرتا ہے تو صرف اسے ہی اختیار ہوتا ہے؟ ارے دنیا دار کی حکومت صرف زمین پہ چلتی ہے، کوئی مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر یہ اولیاء اللہ ہے جو روحانی طاقتیں جن کے پاس ہوا کرتی ہے وہ زمین پر بھی حکومت کرتے ہیں، آسمانوں پر بھی حکومت کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر تو الى بلاد اللہ جمان کہہ کر کے غوث پاک نے فرمایا تھا میں صرف زمین کو نہیں دیکھتا، پورے اللہ کے شہروں کو دیکھا کرتا ہوں. وہ 18,000 مخلوقات جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ سارے عالم عبد القادر کی نگاہوں کے سامنے موجود ہوا کرتے ہیں. یہ ہے ولایت غوث العظم دستگیر. اب خلافت کی بات کر لیتے ہیں. خلافت ہر دور میں صاحب علم رہا. شیخ صاحب الدین سہروردی کو غوث پاک نے بغداد عطا فرمایا، غریب نواز کو ہندوستان عطا فرمایا. اور ہندوستان میں جب باری آئی کہ سرکار غریب نواز کا دور حکومت ظاہری طور پر ان کی ظاہری زندگی ختم ہوئی اور اس کے بعد روحانیت آج بھی باقی ہے، زمانہ ان کے در پہ آج بھی سلامی دیتا ہے. مگر آپ جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والے کو خواب میں آ کر کے فرمایا تھا کہ تو کلمہ پڑھ لے. کہا اے عیسیٰ کس کا کلمہ پڑھ لوں؟ کہا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے. کہا آج اس دور میں سب سے زیادہ برگزیدہ بندہ کون ہے؟ کہا بغداد چلا جا، عبد القادر موجود ہے. روئے زمین پر عبد القادر سے بہتر کوئی انسان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبد القادر کے پاس چلا جا، اس لیے کہ خلافت ان کے پاس ہے. اچھا چلو آگے بڑھو. اسی ہندوستان کی سرزمین پر یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی کسی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو بیان کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ان کی صحبت میں رہا ہو وہ بیان کرے، جس نے ان کی زندگی دیکھی ہو وہ بیان کرے کہ صاحب فضیلت اور اس کی عظمت کیا ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غوث العظم نے اپنی نیابت عطا فرمائی ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو. اور جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا دنیا میں نائب کون ہے، فرمایا ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان میں اپنی خلافت ہم نے احمد رضا کو عطا فرمائی. یہی احمد رضا ہے جس نے سرکار غوث العظم دستگیر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے فرمایا تھا کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. زمانے بدلتے رہے، ادوار بدلتے رہے، نظریات بدلے، سوچ بدلی، لیکن احمد رضا کی فکر نے امت کو کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے یہ بتایا کہ زمانے میں نظریات بدلنے سے جماعتیں بنتی ہیں، نظریات بنتے ہیں، لیکن جب کنیکشن مصطفیٰ سے جڑے تو ایمان بنتا ہے. مصطفیٰ سے کنیکشن بنے تو ایمان بنتا ہے. اسی لیے فرمایا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. امت کو پلیٹ فارم پر لانے کے لیے ہر نبی نے کوشش کیا تھا. اب جب خلیفہ بنے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، انہوں نے بھی امت کو پلیٹ فارم پر لانے کے لیے ایک جماعت کی بنیاد رکھی جس جماعت کو جماعت رضائے مصطفیٰ کہا جاتا ہے. آج وہ صرف ہندوستان میں محدود نہیں ہے بلکہ پورے ورلڈ لیول پر یہ جماعت کام کر رہی ہے. اور جب ہر آدمی ڈبکی لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد لوگ مسلمانوں کا ایمان چھین رہے تھے، یہی وہ جماعت تھی جس جماعت کے بینر تلے سرکار اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں اور ان کے شاگردوں نے وہ محاذ بنایا تھا کہ آج جو تمہیں ایمان سلامت نظر آ رہا ہے یہ سرکار غوث العظم کی اس جماعت کی مہربانی ہے. ورنہ جب شدید تحریک چلی تھی کتنوں کا ایمان بک گیا تھا. لوگ گھروں میں بیٹھ کر کے اور اس کے بعد گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نکلنے کو تیار نہیں تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے وہ تحریک کی بنیاد رکھی اور اس کے بینر چلے ان علماء کو شامل کیا جو علماء تن من دھن کی بازی لگا کر کے امت کی فکر کیا. امت کی فکر کرنے کے بعد آج ایمان سب کا صحیح سلامت نظر آ رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہوں اور ایک بینر کے سائے تلے جمع ہوں، اپنا ایک مرکز مانے اور اسے بنائیں، اپنا ایک قائد
तस्लीम करें। उम्मत बिखरी हुई इसलिए है कि हमारे पास हम हर घर में, हर गली कूचों में कायद तलाश किया करते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हमारा कायद भी एक हो, मरकज भी एक हो, तो दीन भी एक होगा और मुसलमान भी एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो जरूरत इस बात की है